اس سے بھی بڑھ کر کے افسوس کی بات یہ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب ایک بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے جاتی ہے، اور کوئی ان پڑھ گوار نہیں ہوتی، ان پڑھ جاہل نہیں ہوتی، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے، بڑے بڑے آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، بڑی بڑی تعلیم یافتہ بچیاں ہیں، دنیا جاننے والی بچیاں ہیں، تجربے کار بچیاں ہیں، اس کے باوجود بھی آج وہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بھاگ کر کے نکاح کر رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں۔ کئی واقعات آپ کے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا، ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہوا، ایک باپ اپنی بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا، کلیجہ بھوک آتا ہے۔ ایک باپ جس نے اپنا پورا خون پسینہ ایک کر کے بچوں کو پالا، بچوں کو بڑا کیا، اس بچی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، خون پسینہ ایک کر کے اس نے اپنے بچوں کو پال پوس کر کے بڑا کیا، پالا پوسا سب کچھ کیا، اعلیٰ تعلیم دیا، لیکن جب بچی بڑی ہوتی ہے تو کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے جاتی ہے، اور باپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کے بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا ہے کہ میری بچی، میری لگتے جگر، میری کلیجے کے ٹکڑے، ایسا مت کر، اگر تو ایسا کرے گی تو سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، خاندان میں کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گا، اللہ کے لیے ایسا مت کر۔ لیکن آخر کار وہ بچی کیا کرتی ہے، باپ کو ٹھکرا کر کے، باپ کے منہ پر تماچا مار کر کے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے ازدواجی زندگی، میرڈ لائف یعنی شادی شدہ زندگی، اس تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الروم میں ایک بڑی پیاری آیت ازدواجی زندگی کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے کو پیدا فرمایا ہے، یعنی تمہیں میں سے، تمہارے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیوی کو بنایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس جوڑے کو بنانے کا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے یعنی اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں یعنی میاں اور بیوی کے بیچ میں دو چیزوں کو ڈال دیا ہے، ایک ہے محبت اور دوسری ہے ہمدردی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شادی شدہ جو زندگی ہے جسے انگریزی میں میرڈ لائف کہتے ہیں، اللہ عز و جل نے اسے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دور دور تک انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میری شادی یہاں ہونے والی ہے یا میری شادی یہاں ہوگی، لیکن وہاں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس لیے اس کی شادی وہاں پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس ازدواجی رشتے کو
اس میرڈ لائف کو، اس نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور ایک آیت قرآن مجید سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا تھا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، سارے پیغمبروں نے شادی کی ہے۔ سبحان اللہ، سارے پیغمبروں نے شادی کی ہے۔ اللہ تبارک و سارے پیغمبروں کے نکاح ہوئے، ان کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ھذہ سنت المرسلین، یہ نکاح کرنا، یہ شادی کرنا، ازدواجی زندگی قائم کرنا، یہ 1,24,000 انبیاء سے بھی 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت ہے۔ ھذہ سنت المرسلین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کرنا یہ 1,00,000 سے بھی زیادہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح، کیا ہے حدیث؟ النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ میری سنت کو ادا کرنا ہے، یہ میری سنت کو ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص نکاح کرنے سے انکار کرتا ہے، زندگی بھر بغیر شادی کے رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اس سے بھی بڑھ کر کے کیا بات ہو سکتی ہے، یا اس سے بھی بڑی فضیلت والی بات کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے بھی بڑی اہمیت والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں اس زندگی کے بارے میں اتنا عظیم پیغام دیا اور فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ آدھے دین کی تکمیل ہے، نکاح کرنا یہ آدھے دین کی تکمیل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، ازدواجی زندگی قائم کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور بقیہ آدھے دین کے لیے اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس روئے زمین پر دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو اتارا گیا، سب سے پہلا جوڑا جو اتارا گیا، سب سے پہلا رشتہ جو اتارا گیا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں کا رشتہ بعد میں آیا، باپ کا رشتہ بعد میں آیا، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ بعد میں آیا، بہن اور بھائی کا رشتہ بعد میں آیا۔ پہلا رشتہ جو اس روئے زمین پر اتارا گیا وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قال اہبطا، اللہ نے کیا کہا؟ تم دونوں کے دونوں نیچے اتر جاؤ۔ کون دونوں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ تو اس روئے زمین پر پہلا رشتہ جو آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ آیا ہے۔ اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہو گئی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس روئے زمین پر اتارا جانے والا پہلا رشتہ ہے، پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس رشتے کی اتنی اہمیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو اس حدیث کو، ہر شادی شدہ انسان اس حدیث کو غور سے سنے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اس حدیث کو سن کر کے وہ شادی ضرور کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، اللہ پر حق ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ 3 لوگ ایسے ہیں۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ پر حق ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ دوسرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الناکح الذی یرید العفاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نکاح کرنے والا جوڑا، وہ نکاح کرنے والا لڑکا، وہ نکاح کرنے والی لڑکی جو اس نیت سے نکاح کرتے ہیں تاکہ گناہ سے بچے، بدکاری سے بچے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے۔ جو پاک دامنی کی نیت سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس جوڑے کی مدد کرے، اللہ اس جوڑے کی مدد کرے۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ اپنے زندگی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں، یا آپ اپنے والدین سے پوچھیں، یا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے پوچھیں شادی سے پہلے ان کی حالت کیا تھی، ان کی کیفیت کیا تھی، شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کیسے برکتیں عطا فرمایا، شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں کیسے برکتیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو نکاح کی برکت سے ہمیں ملتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس رشتے کا اندازہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مسلمان، غور سے سنو اس حدیث کو بھی، ایک مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کر سکتا ہے، ایک مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر چوری کر سکتا ہے، ایک مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اگر کسی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، میاں بیوی طلاق پر آ کر کے کھڑ گئے ہیں کہ اب طلاق ہونے والا ہے، آپس میں ایسا لڑائی ہوئی، ایسا جھگڑا ہوا، ایسا اختلاف ہوا کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے کی قرار پر آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے، بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے، بیوی ایک طرف، شوہر ایک طرف، بچے ایک طرف، شوہر ایک طرف، بچے ایک طرف، زندگی اس موڑ پر آ کر کے کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے رشتے کو جھوٹ بول کر کے جوڑو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ایسے رشتے کو جھوٹ بول کر کے جوڑو، اللہ اس جھوٹ پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اہمیت ہے جس رشتے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے رشتے کو جھوٹ بول کر کے جوڑو، اللہ اس جھوٹ پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی کے، میرے نبی کے الفاظ سنو غور سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں حدیث لے کر کے آتے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ملانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس جھوٹ پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ باتیں صرف سن کر جانے کا کام نہیں ہے، سن کر جانے کا کام نہیں ہے، ہو سکے تو رشتے کو ملاؤ، ہو سکے تو زندگی میں موقع ملے تو رشتوں کو جوڑنے کی اور جوڑانے کی کوشش کرو۔ لیکن افسوس ہے آج ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، آج توڑانے والے بہت ملتے ہیں، جڑانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اس کی چغلی اس کو کرے، اس کی چغلی اس کو کرے، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں توڑانے کا کام بہت کرتے ہیں، لوگوں کو رشتے توڑا کر کے مزہ لینے والے بہت ہیں، آج جڑانے والے بہت کم ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو توڑانے کا کام کرتے ہیں نا، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ لوگ جو رشتے کو توڑانے کا کام کرتے ہیں۔ جبکہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں اگر تمہیں جھوٹ بول کر کے بھی رشتہ جڑانا پڑے، جھوٹ بولو، اللہ تمہیں اس جھوٹ پر بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اور لیکن جو توڑنے کا کام کرتے ہیں، رشتے کو توڑانے کا کام کرتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے لگانے کا کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ حدیث سنو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو۔
शैतान के कारनामों में सबसे अहम कारनामा, शैतान के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा मियाँ बीवी को तलाक दिलाना है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा करना है, झगड़ा पैदा करके खुला और तलाक तक लेकर के जाना है। मेरे अजीज साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस के रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस में नोट करके लाया हूं, गौर से सुनो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैताना यदउ अर्शहु अलल मा। शैतान क्या करता है? इब्लीस, जो बड़ा शैतान है इब्लीस, अपने अर्श को पानी पर रखता है, अपने अर्श को पानी पर रखता है। सुम्मा यबअसु सराया, फिर अपने जो चेले हैं ना, चेले चपाटे उसके, जो छोटे छोटे शैतान शैतान होते हैं, सुम्मा यबअसु सराया, फिर अपने चेलों को जमीन में भेजता है, दुनिया के अंदर भेजता है, जाओ जा करके दुनिया में लोगों को गुमराह करो, लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करो, लोगों को शिर्क की तरफ बुलाओ, बिदअत की तरफ बुलाओ, लोगों को गुमराह करो और उन्हें भी हमारे साथ लेकर के आओ। शैतान के चेले निकल जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, एक शैतान वापस आता है, आकर के कहता है, मैंने आज फलां फलां काम किया, फलां फलां शख्स को गुमराह किया। शैतान क्या कहता है? मां सनाता शै, मां सनाता शै। शैतान को उसका काम अच्छा नजर नहीं आता है, कहता है तूने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया, तेरा काम मुझे पसंद नहीं आया। फिर दूसरा आता है, वो भी सुनाता है, कहता है कि मां सनाता शै, तेरा काम भी मुझे पसंद नहीं आया। फिर एक तीसरा आता है, आकर के कहता है, इब्लीस से कहता है, मा तरक्तुहु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इमरातिही। आकर के कहता है कि मैंने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, मैंने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। पूछा क्या काम किया है? कहा मैं बीवी को शोहर से बीवी को इतना लड़ाया, इतना लड़ाया, इतना झड़ाया, इतना इख्तिलाफ पैदा किया कि दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया और मामला तलाक तक पहुंच करके उन्होंने खुला और तलाक ले लिया, खुला और तलाक ले लिया। शैतान क्या करता है पता है? फयुकर्रिबुहु, शैतान आकर के क्या करता है पता है? फखर्रबहु, शैतान उसको अपने करीब करता है, खुशी के मारे, खुशी के मारे शैतान अपने उसको करीब करता है। फकर्रबहु, उसको करीब कर ले, फयुकर्रिबुहु, उसको करीब करता है, फयुदनीही, और करीब कर देता है, वयल्तज़िमुहु, और जाकर के उसे गले लगा लेता है, चुमट लेता है खुशी के मारे। क्या करता है? चिमट लेता है खुशी के मारे। यानी शैतान के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा क्या है? ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है इसको तोड़ना, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना, झगड़ा पैदा करना और दोनों को अलग करना, ये सबसे बड़ा कारनामा है, नौज़ बिल्लाह। मेरे अजीज साथियों, ये रिश्ते की अहमियत, सुभान अल्लाह, गौर से सुने, ये अल्लाह की निशानी है, ये सारे नबियों की सुन्नत है, अहमियत को समझो। ये हमारे नबी की सुन्नत है और दुनिया में भेजे जाने वाला सबसे पहला रिश्ता है, दुनिया में उतारे जाने वाला सबसे पहला रिश्ता है और शैतान के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा है मियाँ बीवी को अलग करना। मेरे अजीज साथियों, आज अफसोस होता है, अफसोस होता है उम्मत मुस्लिमा पर कि आज छोटी छोटी बातों पर कोई बात ही नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर मामले खुला तक पहुंच जा रहे हैं, तलाक तक पहुंच जा रहे हैं। आपस में इतने इख्तिलाफात, इतने लड़ाइयां, इतने झगड़े कि सारे घर का सारा सुकून गारत हो जा रहा है, सारा सुकून गारत, बीवी एक तरफ, बच्चे एक तरफ, बाप एक तरफ, ये वो हर तरफ, यानी सुकून पूरा गारत हो गया है। आज बस छोटे, यूं समझो कि आज तलाक देना, खुला लेना एक फैशन बन गया है, एक फैशन बन गया है। खुसूसन आज की हमारी नई नस्ल, ये जो नौजवान नस्ल है, नौजवान लड़कियां हैं, हमारी नौजवान बच्चियां हैं, इनके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल का मादा नहीं है। हर छोटी छोटी बात पर खुला पूछती हैं, हर छोटी छोटी बात पर तलाक तक मामले को लेकर जाती हैं, हर छोटी छोटी बात पर मामले को फैसले में ला करके खड़ा कर देती हैं। बड़ा अफसोस होती है हमारी माँ और बहनों पर और हमारी बच्चियों पर। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत दे और अल्लाह इनकी सही हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ और मेरी बहनें सुने गौर से,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو بغیر کسی سبب کے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے یا اپنے شوہر کو خلا دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت منافق عورت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی وعیدیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، غور سے سنیں، میں ہر ساتھی سے کہتا ہوں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور میری بیوی کی بن نہیں رہی ہے۔ ہوتا ہے نا اکثر آج معاملے آتے ہیں، امام صاحب کے پاس بھی آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں میری اور میری بیوی کی بن نہیں رہی ہے، کسی طریقے سے خلا دلا دیں، طلاق دلا دیں، الگ کر دیں، بہت تنگ ہو چکا ہوں۔ صحابی بھی آئے، آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بڑے خاندان کی ہے، میں ایک غلام تھا، آزاد ہوا، اس سے میرا نکاح ہوا، لیکن آج میرا اور اس کا جم نہیں رہا ہے۔ بولتے نا میرا اور اس کا جم نہیں رہا ہے، ہمارے دونوں میں بڑی انبن ہو رہی ہے، ہم آپس میں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، اے اللہ کے نبی کچھ فیصلہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، وہی الفاظ آج میں سارے لوگوں سے کہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، تم اپنی بیوی کو لازم پکڑو، اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھو، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اکثر 90% پڑھی لکھی بچیاں بچیوں کے رشتے نبھ نہیں رہے ہیں۔ جو بچیاں کم پڑھی لکھی ہیں وہ جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی چلا رہے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اپنے آپ کو اتنی غرور میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس سے بھی بڑھ کر کے افسوس کی بات تو یہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے افسوس کی بات یہ ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب ایک بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے جاتی ہے، جب ایک مسلمان بچی کسی غیر مسلم بچے کے ساتھ بھاگ کر کے جاتی ہے، اور کوئی ان پڑھ گوار نہیں ہوتی، ان پڑھ جاہل نہیں ہوتی، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، وکیل ہے، بڑے بڑے آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، بڑی بڑی تعلیم یافتہ بچیاں ہیں، دنیا جاننے والی بچیاں ہیں، تجربے کار بچیاں ہیں، اس کے باوجود بھی آج وہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بھاگ کر کے نکاح کر رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں۔ کئی واقعات آپ کے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا، ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہوا، ایک باپ اپنی بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا، کلیجہ بھوک آتا ہے۔ ایک باپ جس نے اپنا پورا خون پسینہ ایک کر کے بچوں کو پالا، بچوں کو بڑا کیا، اس بچی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، خون پسینہ ایک کر کے اس نے اپنے بچوں کو پال پوس کر کے بڑا کیا، پالا پوسا، سب کچھ کیا، اعلیٰ تعلیم دیا، لیکن جب بچی بڑی ہوتی ہے تو کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے جاتی ہے، اور باپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کے بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا ہے کہ میری بچی، میری لگتے جگر، میری کلیجے کے ٹکڑے، ایسا مت کر، اگر تو ایسا کرے گی تو سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، خاندان میں کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گا، اللہ کے لیے ایسا مت کر۔ لیکن آخر کار وہ بچی کیا کرتی ہے؟ باپ کو ٹھکرا کر کے، باپ کے منہ پر تماچا مار کر کے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرنے کی ایسے ایک واقعات نہیں ہے، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ آپ رجسٹر آفس میں جا کر کے دیکھو،
ہائی ٹیک سٹیز میں جا کر کے دیکھو، بڑی بڑی سٹیز میں جا کر کے دیکھو، ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر مسلم پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکیاں آج وہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو قتل کر کے فریج میں بند کرتا ہے، کوئی اسے ٹکڑے کر کر کے نالے میں بہا دیتا ہے، کوئی اسے ٹکڑے کر کے جنگل میں درندوں کے حوالے کرتا ہے، اور کوئی جا کر کے 10 آدمی مل کر کے اسے نوٹ کر کے کھاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہماری بچیوں پر جو آج یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوال یہ نہیں کہ بچیاں بھاگ رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو روکا کیسے جائے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دین سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری، دینی آداب سے دوری، دینی اخلاقیات سے دوری، دین سے دوری، یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں حضرت عائشہ کی سیرت نہیں پڑھاتے ہیں، انہیں حضرت فاطمہ کی سیرت نہیں پڑھاتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو لے کر کے جاؤ۔ میں ہر باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حدیث آج اس مسجد سے اٹھتے ہوئے لے کر کے جانا اور اس حدیث پر عمل کرنا، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو باپ اپنے 2 بچیوں کی تربیت کرتا ہے، کیسی تربیت؟ دینی تربیت کرتا ہے۔ جو باپ اپنے 2 بچیوں کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ 2 بچیاں بالغ ہو جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کو آداب سکھلاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، دینی تعلیم سکھاتا ہے، دینی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، اور ایک اچھے دیندار لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرتا ہے۔ اتنا کام جو کرتا ہے نا، اللہ کے نبی نے کیا بشارت دی ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دیتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کرتا ہے، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ انا و ہوا، میں اور وہ باپ کل قیامت کے دن یہ 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے، 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے۔ ثم، پھر اللہ کے نبی وضم اصابعہ، اپنے دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا، اللہ کے نبی نے ایسے ملا کر کے کیا کہا؟ اتنے قریب ہوں گے، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، تمہیں اللہ کا واسطہ کہ آج اپنے بچوں کی اللہ کے لیے دینی تربیت کرو۔ دوسرا سبب، دوسری چیز، میرے عزیز ساتھیوں، کسی کو بری لگتی ہے، بری لگے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے، جو ویسٹرن کلچر کو لے کر کے آ رہا ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ۔ ہماری دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، آمین بولیں، اللہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو انجینئر بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو پروفیسر بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، اس لیے کہ دینی تعلیم یہ جو آج بہت سخت ضرورت ہے اس کی۔ میرے یہاں گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اپنے موضوع کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو رشتے، شادی جو ازدواجی رشتے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے، آمین و جزاکم اللہ خیرا۔